دور فاروقی میں ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک خوبصورت سفید سانپ پر نظر پڑی جو تڑپ رہا تھا۔ اس میں سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ ابراہیم نامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے خوشبودار بدن کے سبب مجھے اس کے بارے میں نیک گمان قائم ہوا اور میں نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفن کر دیا۔ پھر قافلہ آگے بڑھا اور نماز مغرب کے لیے ایک جگہ رک گیا۔ اتنے میں 4 عورتیں ہمارے پاس آئیں۔ ان میں سے ایک بولی، آپ حضرات میں سے عمر کون؟ آپ حضرات میں سے عمر کو کس نے دفن کیا ہے؟ ہم نے کہا عمر کون؟ وہ بولی، اسی سفید سانپ کا نام عمر ہے جسے تم میں سے کسی نے دفن کیا ہے۔ ابراہیم نامی بزرگ فرماتے ہیں، میں نے کہا واللہ اسے میں نے ہی دفن کیا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگی، تم نے ایک تہجد گزار اور بہت زیادہ روزے رکھنے والے مومن جن کو دفن کیا ہے۔ اس نے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان کی تشریف آوری سے 400 سال قبل آسمانوں پر سنی تھی، اور یہ اسی وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ میں نے یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر قافلہ آگے چل پڑا۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ہم امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سفید سانپ والا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ حضرات نے سچ کہا، واقعی میں نے بھی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جن کے بارے میں سنا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ بھی انسان کی طرح عاقل اور ارواح و اجسام والے ہیں۔ ان میں تولد و تناسب یعنی اولاد پیدا ہونا اور نسل چلنا ہوتا ہے۔ یہ کھاتے پیتے اور جیتے مرتے ہیں۔ بہار شریعت میں ہے، جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود جنات کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 26 مقامات پر جنات کا تذکرہ ہے، اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جن ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، خلق الجن من مارج من نار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، یعنی خالص بے دھوئیں کی شعلہ سے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔